ڈاکٹر صاحب، آج کل ہمارے معاشرے میں جو نوجوان طبقہ ہے ان کے ذہنوں میں اللہ کے بارے میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہے، آخرت کے بارے میں ایسے سوالات کرتے ہیں۔ یہ کمزوری کہاں واقع ہوئی ہے تربیت میں کہ آج ہمارے نوجوان طبقہ الحاد کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، یونیورسٹیوں میں خاص طور پر، اور اسی طرح خدا کے بارے میں بھی ان کے ذہنوں میں ایسے اشکالات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ والدین کی تربیت کی کمی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے ناظرین کی ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علم ترقی کر رہا ہے، یہ ارتقاء کا ایک فطری عمل ہے، اور علم نے پچھلے 4-5 سالوں میں، اور اگر آپ تھوڑا سا مزید جائیں تو اس سے پچھلے 10 سالوں میں، آپ اس کو مزید لے لیں تو یہ پچھلے 50 سالوں میں، اس صدی میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ پچھلے پوری انسانیت میں نہیں ہوئی، خاص کر فکر و نظر میں، خاص کر یہ میڈیا، کالم نویسی، اور پھر دنیا میں چینلز کہاں تھے، دنیا میں ویب سائٹس کہاں تھے، اس سے پہلے ریڈیو کہاں تھا۔ تو یہ ایک طوفان آ گیا، طوفان نہیں ہے بلکہ اس کو کہہ لیجئے کہ ایک سونامی جو ہے نا معلومات کا آ گیا ہے۔ وہ کوئی بھی چیز جب آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہو، اتنی جگہ نہ ہو، اور وہ چیز زیادہ آ جائے تو لازمی بات ہے وہ کچھ ادھر گرے گا، کچھ ادھر گرے گا، آپ پیالے میں ڈالیں گے تو پیالہ بھر جائے گا، تو چاروں طرف گرے گا، تو وہ گرنے والی چیزیں ہیں۔ الحاد اور زندقہ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں۔ تو وہ کچھ ظرف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سمو لیتے ہیں، کچھ ظرف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمو نہیں سکتے، اس ظرف میں تنگی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکون، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظرف کی بات ہے، اور ایک میں کریڈٹ بھی دیتا ہوں، یہ جو جتنے لوگ باری تعالیٰ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں یا شکوک شبہات میں ہیں، کہ اگر وہ تحقیق اور جستجو کی دنیا میں ہے نا، کہ بے چین میں زمیں پر مضطرب تو اسماں پر، اللہ کو خطاب ہے نا، بے چین میں زمیں پر مضطرب تو اسماں پر، مجھ کو بھی جستجو ہے، تجھ کو بھی جستجو ہے۔ اگر جستجو کے حد تک ہے نا، تو یہ ایمان ہے، یہ تحقیق ہے، اور یہ فتبینو ہے، یہ فتدبرو ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت اچھا چل رہا ہے۔ اور اسی کے تناظر میں جو عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا جو اسفار تھے پوری دنیا میں، اس ایک مرتبہ پھر میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ دیکھ لیں۔ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار اور اس کو تھے پین اسلامزم، جس کو کہتے ہیں الجامعۃ الاسلامیہ، کہ عالم اسلام کا اتحاد ہو جائے، پھر وہ آپ انسائکلوپیڈیا میں جب ان کے اسفار دیکھیں گے نا، تو وہ دلی سے استنبول، تو استنبول سے ماسکو، تو ماسکو سے پیرس، تو پیرس سے نیو یارک، تو نیو یارک سے واشنگٹن، تو واشنگٹن سے لندن، تو لندن سے پھر ترکی سے تہران سے مکہ، مکہ سے مدینہ۔ ایک مکوکی جس کو عربی میں کہتا ہے، اس کو طوفانی دورہ کہتا ہے، اس کو کہتا ہے دورۃ المکوکی عربی میں۔ اس طرح کا جو ہے نا وہ ان کا ایک بے چین روح ہے جو پوری دنیا میں ایک گردش کے طور پر جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے، جمال الدین افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے ہی عبید اللہ سندھی صاحب تھے۔ اب ہمارے بہت سارے وہ لوگ جن کی اتنی رسائی نہیں ہے، وہ اب اپنے نظریات پہ وہ مخلص ہوتے ہوں گے، جو سندھی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں، یا جمال الدین افغانی صاحب پہ بھی بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں خود شاہ ولی اللہ صاحب پر تو کسی کی تنقید نہیں ہے۔ میں اس میں ذرا سا سوچتا رہتا ہوں، نہ تنقید ہے اور نہ تائید ہے، لیکن یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یار، یعنی جو ہمارے عربی تحریک ہے نا، اس حوالے سے کہ یار شاہ صاحب نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیوں کیا جب متقدمین نے منع کیا تھا، یہ کیوں کیا؟ تو اس سوال کا جواب ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے۔ تو اس طرح اچھا، میں تو اس میں الحمدللہ مجھے انا تو عارف المعارف ہے نا، انا سب سے وہ زیادہ اپنے آپ کا تو زیادہ علم ہے نا، کہ بھی میں تو شاہ صاحب کے حوالے سے یعنی ما للذباب ولرب الالباب، وہ تو بہت بڑی وہ ہے نا شخصیت ہے، کہاں وہ، ہم تو ان کے غبار راہ کے جو ہے نا اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی سوچتا رہتا ہوں۔ تو یہ بعض لوگ اگر میرے اوپر بھی تنقید کر رہے ہوں، ابھی جہاد نعیم بریلوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ استاد جی آپ کے پچھلے دنوں کالم آئے تو آپ پر لوگوں نے تنقید کی، تو میں نے کہا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، تنقید کریں، تائید کریں، اور تائید اور تنقید دونوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ جس مشن کو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ ایک صحیح ہو، اور ایک کہ وہ مشن چلے۔
رد عمل کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ ہم کسی کا اعلی کار نہ ہوں، یہاں تک کہ میں اور آپ ہیں نا، ہم دونوں تو بھائی ہیں، ایک ہی ادارے میں ہیں اور ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، لیکن آپ بھی میرے اعلی کار بن کر اگر یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ بھی محمود نہیں ہیں اور یہ کام مطلوب نہیں ہے، اور اگر میں بھی آپ کے چینل کا آپ کا اعلی کار بن کر یہ گفتگو کر رہا ہوں تو وہ نہیں، اعلی کار نہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت کے حوالے سے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اگر آپ کو باری الہ کے ذات میں کہ اللہ ہے نہیں ہے، اللہ کی کیا صفات ہے، اسلام حق ہے نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، اب یہ ایک بہت بڑی بیس تھی، کتنی مشکل بیس ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ قرآن مخلوق غیر مخلوق اس پر میں ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بیس ہے جس میں بہت بڑے بڑے متکلمین اور مناطق اور اپنے زمانے کے جو ہے نا علم کلام نے اس پر بہت بیس کی۔ ہم اہل سنت نے کیوں کہا کہ بھئی یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو خیر مستقل سوال کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے ایک ہی نقطے میں جواب دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ اگر آپ اس کو مخلوق قرار دے دیں نا تو یہ قابل تغیر ہے، اس میں آپ کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں، اور جب یہ صفات الہیہ میں جو ہے نا تو اس میں تغیر نہیں۔ تو یہ وہ جو معتزلہ اس کو کہتے تھے نا کہ القرآن مخلوق، وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس میں کچھ بھی کریں، اور اہل السنت والجماعہ ہمیشہ سے جو موفقین من اللہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، القرآن کتاب اللہ غیر مخلوق و صفت اللہ، اور اللہ کی صفات جو ہے نا لا عین ولا غیر، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ اس تناظر میں اگر اسی اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کی تلاش میں ہو، میں تو ان کا استقبال کرتا ہوں، میرے پیج پہ ہوا ہے، میرا موبائل نمبر کسی سے لے لیں، اور میرے پیج پر اوپر ماتھے پر جبین پر جو ہے نا میرا نمبر لکھا ہوا ہے، میں رات ان سے بحثیں کرتا ہوں اور الحمدللہ وہ قائل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، سوال کو کبھی بھی برا نہیں سمجھا حضرت، یہ کمال کی بات ہے۔ ہاں، السوال نصف العلم، اور میں آپ کے توسط سے جہاد نعیم بنیری صاحب شیخ ہے بڑا عربی کے، اور مجھے ان سے بہت امیدیں ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ جو تنقیدیں ہو رہی ہیں سوال کو برا نہیں سمجھے، سوال اٹھے گا تو جواب آئے گا، سوال ہی نہیں اٹھے گا تو پھر تو کچھ نہیں ہے نا، سوال بنیاد ہے، سوال اٹھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔